الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين۔ نماز میں تشہد کے تعلق سے ہماری گفتگو چل رہی تھی۔ تشہد میں کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا ہے، یہ سارے مسائل ہم نے سیکھے۔ انہی میں سے ایک مسئلہ، جیسے ہم نے اللہم انی ظلمت نفسی والا پڑھا، اسی میں ایک حدیث آئی ہے، ان عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ما صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ان نزلت علیہ اذا جاء نصر اللہ والفتح الا يقول فيها سبحانك ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، وفي لفظ كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہ بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سورۃ النصر اذا جاء نصر اللہ نازل ہونے کے بعد جو بھی نماز پڑھی، اس میں آپ یہ ضرور پڑھا کرتے تھے سبحانک ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، اے ہمارے پروردگار، تو اپنی تعریف کے مطابق بہت پاک ہے، اے اللہ میری مغفرت فرما۔ ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رکوع و سجود میں اکثر پڑھا کرتے تھے سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یعنی اللہ کے رسول رکوع اور سجدے میں یہ پڑھا کرتے تھے، اے ہمارے پروردگار، تو اپنی تعریف کے لحاظ سے بہت پاک ہے، اللہ میری بخشش فرما۔ سبحانہ یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی بہت ہی زیادہ پاک ہے۔ سورۃ النصر میں چونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی وفات کا وقت قریب ہونے کی خبر دی گئی تھی، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ مغفرت کی دعا کیا کرتے تھے، تو کوئی یہ دعائیں پڑھتا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک اللہم اغفر لی، یہ وہ دعائیں ہیں جو نماز اور غیر نماز میں بہت نفع بخش دعائیں ہیں، اسے یاد کر لیں، اگر یاد ہے تو پڑھا کریں۔ عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر ما ترى في صلاة الليل قال مثنى مثنى فإذا خشي أحدكم فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وَإِنَّهُ كَانَ يَقُولُ اجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ بِاللَّيْلِ وِتْرًا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما تھے کہ ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، ایک آدمی نے آپ سے سوال کیا، رات کی نماز کے بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ نے فرمایا دو دو، یعنی دو دو پڑھ کر کے پڑھنا ہے، لیکن جب تم میں سے کسی کو صبح ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وہ ایک رکعت نماز پڑھ لے، تو یہ ایک رکعت اس کے لیے وطر بن جائے گا۔ جو اس نے نماز پڑھی ہوگی، مطلب وطر بن جائے گا جو اس نے نماز پڑھی ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کرتے تھے اپنی رات کی نماز کو وطر بنا لیا کرو، یعنی جو آپ کی آخری نماز ہو وہ وطر ہونی چاہیے۔ صلاۃ اللیل سے مراد کیا ہے؟
رات کی نماز سے مراد ہے تہجد کی نماز۔ یہ سوال کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ کیسے پڑھنی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سمجھا رہے ہیں کہ تم دو دو کر کے پڑھا کرو۔ شرح الحدیث میں دیکھتے ہیں وطر کی تعداد طاق ہونا ضروری ہے، خواہ وہ ایک ہو یا زائد ہو۔ وطر طاق کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک، تین، پانچ، سات، اسے طاق کہا جاتا ہے، طاق عدد۔ سیدنا ایوب، ابو ایوب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل کرتے ہیں، الوتر حق واجب فمن شاء ان یوتر بثلاث فلیوتر ومن شاء ان یوتر بواحدة فلیوتر بواحدة۔ وطر اللہ کا حق اور بندوں پر واجب ہے، جو شخص تین وطر پڑھنا چاہے اسے تین پڑھ لینے چاہیے، جو ایک وطر پڑھنا چاہے اسے ایک پڑھ لینا چاہیے، یعنی ایک پڑھ لے۔ اس حدیث سے وطر پڑھنے کا وجوب ثابت ہوتا ہے، گویا کہ وجوب اصلی نہیں البتہ تاکید ضروری ہے، جیسا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من لم یوتر فلیس منا، جس نے وطر نہیں پڑھا وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر وطر کی جانب ابھارا ہے، اور تہجد کی نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہو، مثال کے طور پر دو دو رکعت کر کے اسے تہجد کی نماز پڑھنی چاہیے، جب اسے لگے کہ اب فجر کا وقت قریب آ چکا ہے تو وہ ایک یا تین وطر پڑھ کر اپنی نماز کو ختم کر لے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کار بھی یہی تھا، آپ تہجد گزار تھے، صحابہ بھی تہجد کی نماز پڑھا کرتے تھے۔ اور اگر کسی کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ صبح نہیں اٹھ سکے گا، کیا کہتے ہیں، یعنی رات کے موقع پر تہجد کے وقت، اسے چاہیے وہ عشاء کی نماز کے وقت پڑھ لے۔ وطر کا وقت کب سے کب تک رہتا ہے؟ ایک سوال ہے۔ وطر کا وقت عشاء سے لے کر طلوع فجر کے درمیان تک رہتا ہے، یعنی عشاء کی نماز کے بعد سے فجر کی نماز سے پہلے تک، وطر کا، فجر کی اذان سے پہلے تک وطر کا وقت رہتا ہے۔ اگر کوئی شخص مثال کے طور پر جمع کیا ہے نماز کو، یعنی مغرب کے ساتھ عشاء کی نماز کو جمع کیا، تو وہ وطر کب پڑھے گا؟ یعنی ایک شخص نے مثال کے طور پر اس کو نکلنا ہے، کہیں جانا تھا، اور اسے معلوم ہے کہ میں وہاں پہنچوں گا مجھے عشاء کی نماز نہیں ملے گی یا بہت مشکل ہو جائے گی، تو اس نے جمع بین الصلاتین پڑھ لیا، عشاء، مغرب اور عشاء۔ اب سوال یہ ہے کہ وطر کا وقت تو عشاء کے بعد سے میں نے ذکر کیا آپ کو، اور فجر تک، اب یہاں تو سیدھا مغرب کے وقت سے شروع ہے، تو کب پڑھے گا وطر؟ تو وہ عشاء کی نماز کے بعد پڑھ لے گا، اگرچہ ہی وہ جمع تقدیم کیا، یعنی مغرب کے وقت میں اس نے نماز پڑھی ہے عشاء، مغرب اور عشاء کی، لیکن اسی وقت یعنی عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد وہ وطر کو پڑھ لے گا۔ یہی طریقہ کار ہے، اور اس سے اس بات کا علم ہوا کہ اجعلوا آخر صلاتکم باللیل وطرا، اپنی آخری نماز وطر کرو۔ اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ وطر کی نماز کے بعد کوئی نماز نہیں ہے، یعنی وطر کی نماز آپ پڑھیں، اس کے بعد پھر فجر کی نماز جا کر ادا کریں، فجر کی سنتیں۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا خاص اہتمام کیا تھا، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس کا خاص اہتمام کریں۔ اس کے بعد والی حدیث، عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت من كل الليل أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل وأوسطه وآخره وانتهى وتره إلى السحر۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کی ہر نماز، یعنی رات کے شروع، اس کے درمیان اور رات کے آخر میں ہر نماز کے بعد وطر پڑھا کرتے تھے، اور سحری کے وقت آپ کا وطر ختم ہوا کرتا تھا۔ گویا وطر کی ادائیگی رات کے کسی بھی حصے میں کی جا سکتی ہے۔ اگر قیام اللیل کرنا ہو تو رات کے آخری حصے میں وطر پڑھنا ہے۔ رات کی نماز کے آخر میں وطر پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ رات کی پہلی نماز یعنی نماز مغرب بھی چونکہ طاق رکعات پر مشتمل ہے، اس لیے رات کی آخری نماز بھی طاق ہی ہونی چاہیے، واللہ عالم۔ انہوں نے ایک وجہ ذکر فرمائی، حکمت ذکر فرمائی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے، یہ اوقات ہے جن اوقات میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے۔ اب یہاں پر سوال ہوتا ہے، یہ سوال آتا ہے کہ افضل وقت کون سا ہے، کن میں وطر ہمیں پڑھنی چاہیے؟ افضل وقت کیا ہے؟ اس کے اندر دو چیزیں جان لیں، دو حالتیں۔ پہلی حالت یہ ہے اگر اس کو اس بات کا خدشہ ہے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے اٹھ نہیں پائے گا، تہجد کی نماز نہیں پڑھ سکے گا، نیند کا غلبہ اس پر آ جائے گا، تو اسے چاہیے کہ وہ عشاء کی نماز کے بعد وطر پڑھ لے، یہ اس کے لیے بہتر ہے۔ اگر اس کی خواہش ہے اور وہ چاہتا ہے کہ وہ تہجد کی نماز پڑھے اور وہ اٹھے گا، تو پھر افضل یہ ہے کہ وہ رات کے آخر میں، یعنی تہجد کی نماز جب پڑھے تو اس کے آخر میں وطر پڑھ لے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے من خاف اللہ یقوم من آخر اللیل فلیوتر اولہ، جس کو خوف ہو کہ وہ آخری رات میں یعنی تہجد کے لیے، جو تہجد کا وقت ہے اس میں نہیں اٹھ سکے گا، تو چاہیے وہ شروع میں کر لے، وطر پڑھ لے۔ اور جو یہ خواہش رکھتا ہے کہ وہ آخر میں تہجد کی نماز پڑھے اور پھر وطر پڑھے، تو اس کے لیے بھی بہتر ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کی نماز جب پڑھا کرتے تھے تو اس چیز کا ذکر کیا کرتے تھے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے کہ وطر کے تعلق سے، کہ واجب ہے یا سنت ہے یا مستحب ہے، کیا ہے وطر پڑھنا؟ کیونکہ اللہ کے نبی کی اتنی تاکید آئی ہے اور نبی نے کبھی چھوڑا نہیں ہے، اور نبی حکم دے رہے ہیں، اب کیا کریں؟ اس کو وجوب پر لے کر جائیں؟ تو احناف کے پاس، جو حنفی حضرات ہیں، جو امام ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، ان کے پاس ہے کہ واجب ہے۔ اسی لیے آپ دیکھو احناف کے پاس وہ لوگ وطر کو نہیں چھوڑتے، چاہے جس حالت میں بھی ہو، کیونکہ وہ واجب چیز ہے، اور واجب کا مطلب یہ ہے کہ چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، چھوڑیں گے تو گناہ ہوگا، کیونکہ وہ احادیث ہیں۔ اللہ کے رسول نے ذکر فرمایا الوتر حق فمن لم یوتر فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ الوتر حق علی کل مسلم، ہر مسلمان پر جو ہے ضروری ہے وطر، تو ان احادیث کی روح سے انہوں نے واجب قرار دیا ہے۔ دوسرا قول ہے وہ سنت ہے، واجب نہیں ہے، یہی اکثر علماء یعنی جمہور کا یہی قول ہے، ٹھیک ہے۔
اور یہی اصل صحیح بھی ہے، وطر جو ہے سنت ہے، واجب نہیں ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ذکر کیا گیا کہ جاء رجل الى رسول اللہ من اہل نجد سائر الرأس نسمع دوی صوته ولا نفقه ما يقول حتى دنا من الرسول فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال 5 صلوات في اليوم والليلة، فقال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع۔ اہل نجد سے کوئی آیا ہوا تھا جس کی آواز بڑی دھیمی سی تھی، ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے، یہاں تک کہ اللہ کے رسول کے وہ قریب آیا اور اس نے اسلام کے تعلق سے سوال کیا۔ ایک آدمی اللہ کے رسول کے پاس آیا، اہل نجد کا تھا، بڑی دھیرے دھیرے آواز سے بات کر رہا تھا اور ہم نہیں سمجھ پا رہے تھے وہ کیا کہہ رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ قریب ہوا، اس نے سوال کیا، ہوا یسأل عن الاسلام، کہ اللہ کے نبی اسلام کے تعلق سے بتلائیے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا 5 صلوات فی الیوم واللیلہ، 5 نمازیں دن اور رات میں پڑھنی ہیں۔ اور اس کے آگے اور حدیث ہے، فقال هل علی غیرہن؟ قال لا الا ان تطوع، آپ نے ارشاد فرمایا نہیں الا یہ کہ تم تطوعا، یعنی جو بھی آگے آپ تطوعا جو پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ پڑھ سکتے ہیں۔ اس حدیث سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اس میں وطر کا ذکر نہیں کیا۔ اگر وطر واجب ہوتا 5 نمازوں کے علاوہ تو اللہ کے نبی ہرگز نہیں کہتے کہ الا ان تطوع، یعنی جو بھی آپ تطوعاً پڑھ سکتے ہیں بطور نفل، بطور سنت، جو بھی آپ ادا کر سکتے ہیں۔ اللہ کے نبی ضرور کہتے کہ تمہارے لیے 5 نمازوں کے علاوہ وطر بھی واجب ہے۔ تو اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے، یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے متفق علیہ، اس سے اس بات کا علم ہوتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وطر کی نماز کو سنت قرار دیا، واجب قرار نہیں دیا، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 نمازوں کا ذکر کیا، اس میں کسی چیز کا ذکر نہیں کیا۔ اور اسی طریقے سے ایک دوسری حدیث بھی ہے جس سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ وطر واجب نہیں بلکہ سنت ہے، کیونکہ جب معاذ بن جبل کو یمن کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا تو معاذ بن جبل کو سکھلایا، کہا کہ انہیں توحید کی پہلے دعوت دو، اگر وہ توحید پر آ جائیں فَإِنْ أَطَاعُوكَ فَأَعْلِمْهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ 5 صلوات فِي الْيَوْمِ وَاللَّيْلَةِ فَأُعَلِّمُهُمْ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ فَإِنْ أَطَاعُوا فَأُعَلِّمُهُمْ أَنَّ اللَّهَ افْتَرَضَ عَلَيْهِمْ، کہ اگر وہ توحید پر آ جائیں تو ان کو تعلیم دو، ان کو سکھلاؤ۔ یمن کی طرف معاذ بن جبل بھیجے گئے، اس موقع پر اللہ کے رسول معاذ بن جبل کو نصیحت کر رہے ہیں کہ جب وہ توحید کا اقرار کر لیں، اسلام پر آ جائیں، تو ان کو سکھلاؤ کہ ان پر اللہ نے 5 نمازیں فرض کی ہیں۔ ٹھیک ہے، 5 نمازیں فرض کی ہیں، اور اس کے اندر اللہ کے رسول نے کہیں بھی وطر کا ذکر نہیں کیا کہ ساتھ میں وطر بھی ان پر واجب ہے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ نے اس کے تعلق سے ذکر فرمایا هذا من احسن ما يستدل به، یہ سب سے بہتر ہے جس سے ہم استدلال کر سکتے ہیں، کیونکہ معاذ بن جبل کو اللہ کے نبی نے اپنی وفات سے کچھ ہی دنوں قبل، یعنی کچھ ہی دنوں قبل اللہ کے نبی نے بھیجا تھا، اپنی وفات، آپ کی وفات جب قریب تھی اس سے پہلے بھیجا تھا، تو یہ آخری ایام تھے نبی کے، اور اگر وطر اس موقع پر واجب ہوتا، وطر واجب ہوتا تو اللہ کے نبی ان کو سکھلاتے اور کہتے کہ تم جا کر وطر کی نماز بھی ان کو سکھلانا اور یہ کہنا کہ ان پر واجب ہے۔ امام نسائی رحمہ اللہ کی کتاب میں علی بن ابی طالب کا قول بھی ہے کہ لیس الوتر بحتم کہیت المکتوبہ ولکن سنہ سنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ وطر ویسا نہیں ہے کہ جیسے فرض نماز ہوتی ہے، بلکہ وہ سنت ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کی تھی۔ ان ساری احادیث سے اسی بات کا ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے
वित्र को सुन्नत करार दिया है और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वाजिब करार नहीं दिया। यही सबसे ज्यादा सही है। ये सब यही सारी चीजें थी जो समझना हमारे लिए जरूरी था। अब उसके बाद वाली हदीस देखते हैं। अन आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा क़ालत कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युसल्ली मिनल लैल 13 रकअतन यूतिरु मिन ज़ालिका बिखम्सिन ला यजलिसु फी शैइन इल्ला फी आखिरिहा। आयशा रज़ी अल्लाहु अन्हा बयान करती हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रात की नमाज 13 रकात पढ़ा करते थे। उनमें से 5 को आप वित्र बना लेते और आप सिवाय उनके आखिर में बैठते, यानी वित्र बना लेते और सिवाय उनके आखिर में बैठने के किसी रकात में नहीं बैठते थे, यानी आखिर में जाकर अल्लाह के नबी बैठते थे। इससे इस बात का इल्म होता है कि जो तरावी की नमाज है वो 8 रकात है। ठीक है, तरावी की नमाज अल्लाह के नबी 8 पढ़ते थे, उसके बाद वित्र पढ़ते थे, तो कभी 11 हो जाती और कभी 13 पढ़ते। तो ये सारे वित्र की नमाज के ताल्लुक से मसाइल हैं। इस हदीस में वित्र की 5 रकात का बयान, 5 रकात के बयान से साबित हुआ कि वित्र 1 या 3 रकात में मुनहसर नहीं है, ज्यादा भी पढ़ी जा सकती है, जैसा कि खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल से साबित। फिर इस मसले से ये भी साबित होता है कि वित्र की रकात खा एक से जायद हो या एक ही हो, उनमें तशहुद सिर्फ एक ही होगा, वो आखिर में किया जाएगा, जैसे कि इस हदीस में नबी का अमल मज़कूर है। बाज लोग वित्र की सिर्फ 3 रकात और वो भी नमाज मगरिब की तरह पढ़ने के कायल हैं, यानी 2 रकात के बाद तशहुद बैठना, फिर 1 रकात अदा करके तशहुद बैठना, ये दुरुस्त नहीं है। हमें इस हदीस से जिस चीज़ का इल्म होता है वो यही है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वित्र की नमाज जो पढ़ी है वो 1, 3, 5, 5 तक भी आता है। यानी ऐसा नहीं है कि कोई सिर्फ वित्र की नमाज एक ही पढ़े, अगर 5 भी पढ़ना चाहता है पढ़ सकता है। लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि वित्र में तशहुद एक ही है। तशहुद एक, यानी मिसाल के तौर पर अगर कोई 3 रकात पढ़ रहा है एक साथ, एक तो होता है 2 रकात पढ़ के सलाम फेर देना, वो अलग है। एक साथ 3 रकात पढ़ रहा है तो वो तीसरी रकात में जाकर तशहुद में बैठेगा। मगरिब की नमाज की तरह 2 रकात पढ़ के बैठे तशहुद पढ़ें फिर खड़े हो जाएं, ऐसा नहीं। बल्कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसा तरीका बतलाया है कि तीसरी रकात में बैठेंगे, तशहुद पढ़ेंगे और फिर सलाम फेरेंगे, ये वित्र का तरीका है। और 5 रकातों में भी जैसे कि हदीस में जिक्र है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 5 रकात पढ़ी लेकिन सलाम यानी तशहुद आपने एक ही पढ़ा, यानी आपने 5 रकात एक साथ पढ़ी, आखिर में जाकर आपने तशहुद पढ़ा। तो इस चीज से इस बात का इल्म होता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी 13 रकातें नमाज पढ़ी हैं, यानी अल्लाह के रसूल ने 13 रकात नमाज पढ़ी है। और 11 रकात का भी जिक्र आता है, 11 रकात अल्लाह के रसूल 11 रकात भी पढ़ा करते थे। यानी जो नमाजें हैं अल्लाह के रसूल ने, उसमें वित्र में अगर इजाफा करते तो वो 13 हो जाती, और अगर वित्र में इजाफा नहीं करते तो वो 11 ही रहती। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ेकार था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामूल था। लेकिन इस बात का ज़रूर ख्याल रखें कि अगर 3 पढ़ रहे हैं तो तशहुद सिर्फ एक ही होगा। और दूसरा तरीका ये है कि 2 रकात पढ़ेंगे, पहले 2 रकात पढ़ के, जो तरीके हैं वित्र के,
पहला मैंने समझाया एक तशहुद के साथ, मगरिब की तरह नहीं होगा वो। दूसरा ये है कि 2 रकात पढ़ेंगे, सलाम फेरेंगे, फिर 1 रकात वित्र हम पढ़ेंगे। ये भी एक तरीक़ेकार है। इसी तरीके से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा है। तो आप कितने भी पढ़ सकते हैं, 5 पढ़िए, 3 पढ़िए, 1 पढ़िए, 7 पढ़िए, लेकिन 9 पढ़िए, क्योंकि वित्र जो है ताक अदद में पढ़ी जाती है। जितनी भी आप पढ़ेंगे वित्र की नमाज, सारी की सारी नमाजें एक ही सलाम में होनी चाहिए, एक ही तशहुद में आपको बैठना है। अगर वित्र पढ़ रहे हैं आप, यानी अगर 3 पढ़ रहे हैं, तो तीनों रिकातें आप पढ़ेंगे, आखिर में आप सलाम फेरेंगे। अगर आप 5 पढ़ रहे हैं, तो पूरी 5 की 5 रिकातें आप पढ़ेंगे, कहीं नहीं बैठेंगे तशहुद में। 2 रकात के बाद तशहुद में नहीं बैठेंगे आप, 2 रकात के बाद भी उठ जाएंगे, तीसरी रकात में भी उठ जाएंगे, चौथी रकात में भी खड़े हो जाएंगे, 5वीं रकात में बैठेंगे तशहुद में, तशहुद पढ़ के सलाम फेरेंगे। ये वित्र की नमाज का तरीका है। अगर आप 7 भी पढ़ रहे हैं, तो 7 में भी आखिर में ही तशहुद आप पढ़ेंगे। यही तरीक़ेकार है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी तरीके से वित्र की नमाज पढ़ी है, और हमें भी यही तरीका अपनाना चाहिए। वल्लाहु आलम। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है, जो बातें बताई जाती हैं हमको, अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को उस पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।